یہاں اس حکومت میں کوئی Doesn't شہباز شریف have decision making abilities؟ نہیں، وہ اس میں بہت کمی نظر آئی ہے، یقین کریں اس حکومت میں بہت زیادہ کمی نظر آئی ہے. اس کو آپ کولیشن گورنمنٹ میں بلیم کر لیں یا ان ایکسپیرینس میں بلیم کر لیں، لیکن یہ حکومت اس سے بہت بہتر چل سکتی تھی. میاں نواز شریف کی ساکھ بہت متاثر ہوئی اس دوران، آپ کو اس کا دکھ ہوا؟ نہیں، بالکل دکھ ہوا. دیکھیں، میری جماعت جو 9 اپریل 22 کو گھر بیٹھے الیکشن جیت رہی تھی، کریکٹ، آج وہ اکثریت بھی لینے کے قابل نہیں ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک سال کے اندر یہ کیوں ہوا؟ اس کے ہمیں ذرا کوئی ریٹروسپیکشن ہونی چاہیے نا. ہم نے کیا کیا؟ ہماری اپوزیشن میں ہمارا کیا رول تھا؟ میں اس میں بھی مطمئن نہیں تھا، وہ ہم سے اپوزیشن بھی نہیں ہوئی. ہم ہمیشہ خائف رہے، وہ ڈرتے رہے، حکومت میں آئے پھر بھی ڈرتے رہے. آپ کو بولڈ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. آپ حکومت میں آئے، آپ پیٹرول سبسڈی پہ بیچ رہے ہیں. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو پیٹرول سبسڈی پہ بیچ سکے. وقفہ لیتے ہیں، ابھی واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شاہد یہ بتائیں، اتنا میاں صاحب کا تجربہ، اتنے سال کی جدوجہد، اتنے دفعہ، اتنی مرتبہ ڈیفائنس، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اتنی جیلیں، اتنی جلا وطنی، اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلے کیوں نہیں کر پائے؟ یہ آفٹر آل اب تو ان کی لیگسی کا معاملہ ہے نا، اب تو ڈریس ریہرسل نہیں ہے. ہی از ماشاء اللہ ویل انٹو ہز 70s. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہوا ہے؟ ان کی اب اولاد کیونکہ لیڈرشپ رولز میں آ رہی ہے، تو آپ کو وہ بھی قبول نہیں ہے؟ کچھ اس طرح کا بھی معاملہ ہے؟ واٹ از دا پرابلم ناؤ؟ وائی کانٹ اے پرسن لائک یو شاہد، یو آر این ایسٹ ٹو دا PMLN، یو آر این ایسٹ ٹو دا کنٹری، وائی کانٹ یو بی ود نواز شریف ان دس ڈیفیکلٹ ٹائم؟ وائی ناٹ؟ دیکھیے، بات یہ ہے، میں نے پہلے کہا، کبھی کسی عہدے کی خواہش نہیں کی، نہ کبھی کوشش کی ہے. سب جو میرے دوست بھائی ہیں سب گواہ ہیں، میاں صاحب سب سے بڑے گواہ ہیں. نہ میں نے کبھی پارٹی کا عہدہ میرے پاس تھا. میں 2018 کا الیکشن ہار گیا. مجھے میاں صاحب نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں. میں کہا میں الیکشن نہیں لڑوں گا، میں ہار گیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ لڑیں. انہوں نے کہا جی آپ الیکشن، یہ میری ضرورت، آپ الیکشن لڑیں. حمزہ کی جگہ انہوں نے لاہور سے آپ الیکشن لڑیں. مجھے انہوں نے بھیجا آخری دن کورٹ سے کہ آپ جائیں، ابھی کاغذ جمع کرائیں. اور انہوں نے کہا کہ تمام اخراجات میں برداشت کروں گا. میرا اس الیکشن پہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا. الیکشن لڑا، الیکشن مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے چند مہینے بعد کہا کہ آپ پارٹی کے سینئر نائب صدر بن جائیں. پارٹی بالکل جمود کا شکار ہے، آپ اس کو. میں نے کبھی پارٹی کا عہدہ میرے پاس نہیں تھا. میں نے بہرحال کوشش کی، اس میں کچھ کامیابی ہوئی، نہیں ہوئی، پھر ہم گرفتار ہو گئے. اس کے بعد میں ملا مریم بی بی سے بھی، میاں صاحب سے بھی. میں نے کہا یہ آپ کی مہربانی تھی، آپ عہدہ دیا تھا. یہ جب بھی پارٹی میں کوئی جنریشنل چینج آئے گا، میں اس عہدے میں نہیں رہ سکوں گا. کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کہ ان کے جو والد کے، میں کہ ہم میاں نواز شریف کے دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں. تو جب ان کے والد کے دوست سے جو انکلز تھے، ان کی وجہ سے ان کو بہت مشکل ہوئی اپنی. اور بے نظیر نے پھر انکلز کو باری باری الوداع بھی کیا. جی، تو میں کہا بجائے ہم اس کیفیت میں جائیں، تو میں جب بھی ایسا آپ نے ڈیسیجن کیا تو میں بڑی گریسفلی علیحدہ ہو جاؤں گا معاملے سے. کیا مسئلہ ہے کہ خاتون تھیں اس لیے نہیں کر سکے؟ کوئی جینڈر پرابلم تھا؟ اگر بیٹے ہوتے تو آپ لوگ قبول کر لیتے؟ نہیں، وہ ایک جنریشنل گیپ ہے. میم میاں صاحب کے ساتھ ہی ہیں. وہ ایک حجاب رہنا چاہیے چھوٹے بڑے کا. اس میں ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ایک مسئلہ بن جاتے. اور یہ آپ دیکھیں گے، یہ جو پارٹی میں سینئر لوگ ہیں ان کو یہ مشکلات آئیں گی. تو میں بہرحال پھر بھی میں شاید پارٹی کی آخری صف پہ بیٹھنے، اور میں نے جو یہ دور تھا 16 مہینے کی حکومت کا، میں نے کوئی حکومتی عہدہ نہیں لیا. میں نے کام ضرور کیا لیکن وہ حکومتی عہدہ نہیں لیا. میں آخری بینچز میں بیٹھتا تھا. میری یہ شاید رائے تھا کہ میں آخری بینچز میں بیٹھ جاتا، مجھے اس سے کوئی وہ پرابلم نہیں ہے. تو جب میاں صاحب نے فیصلہ کیا مریم بی بی کو سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر وہ شخص ہوتا ہے جو پارٹی آرگنائز کر کے اس کو ہیڈ کرتا ہے. تو میں نے اسی دن 1 گھنٹے کے اندر میں نے اپنا استعفیٰ لکھ کے بغیر کوئی پبلک کو بات کیے میں نے استعفیٰ شہباز صاحب کو بھیج دیا اور کاپی میاں صاحب کو کر دی. تو اس کے بعد یہ سارا سیاست کا رخ جو بدلا، تو میں نے اس کے بعد کئی میٹنگز میں یہ
میاں صاحب کو بتایا کہ میں الیکشن نہیں لڑ پاؤں گا. پھر اس دوران آپ نے اور آپ کے دوستوں نے پاکستان کو ری امیجن کرنا شروع کیا. آپ نے کئی سیمینارز کیے, کئی ملاقاتیں کیں, اور آپ کو پذیرائی بھی حاصل ہوئی. لیٹ اس ری امیجن پاکستان, یہ آپ کی کاوش رہی. جی. پھر لوگوں کا خیال تھا کہ شاید آپ ایک پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. پھر اب کیونکہ الیکشن کا سماں ہے, الیکشنز ہو رہے ہیں, تو آپ نے, اور ہمارا یہ خالصتاً الیکشنز کے اوپر فوکسڈ پروگرام ہے, میں نے یہ ساری بات چیت آپ سے یہ کی ہے, ایک پس منظر ہم نے اپنے ناظرین کے لیے باندھا ہے. لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی, لائف ٹائم پولیٹیشین, so many consecutive wins, one loss or two, and then again a solid parliamentarian, ہم کیوں محروم ہو رہے ہیں شاہد خاقان عباسی سے؟ نہیں دیکھیں, یہ جو بات آپ نے کی ری امیجننگ پاکستان کیوں تھا, اس لیے تھا کہ ملک میں جو فورمز تھے جہاں پر ملک کی بات ہونی چاہیے وہاں پر بات نہیں ہوتی تھی. اسمبلی گالی گلوچ کا نام بن گیا تھا, ملک کے مسائل بڑھتے جا رہے تھے. شاید بہت لاس آف ہوپ ہو چکا ہے. نہیں, وہ تو ہوپ دیکھیں نا, بہت لاس آف وہاں پہ گراؤنڈ آتے ہیں ہو نا. چکا ہے. ہوپ دیکھیں, ہوپ کہاں سے آئے گا؟ آپ لیڈرشپ سے شاہد. جی, لیڈرشپ. تو آپ بات کون سے فورم پہ کریں گے؟ نہ پارٹی کے اندر بات ہو رہی ہے, نہ پارٹی کے باہر بات ہو رہی ہے, نہ پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے. ہم نے کہا ایک فورم بناتے ہیں جہاں ملک کے مسائل کی بات کریں, حل کی بات کریں. ہم نے کیا, اس کو بڑی پذیرائی ملی, آج بھی ملتی ہے. اس کے بعد جو الیکشن اب آیا ہے, میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن بے مقصد ہو جائیں گے اگر اس ملک کے سٹیک ہولڈرز نے لیڈرشپ نہ شو کی اور اکٹھے نہ بیٹھے اور آگے کے راستے کا تعین نہ کیا. یہ میں بڑا کنونسڈ ہوں اس بات پہ. کسی اور کے پاس کوئی بہتر حل ہے تو بتا دے. فوج بھی حکومت میں رہ چکی ہے, ہر سیاسی جماعت, ہر سیاسی لیڈر حکومت کر چکا ہے. نہیں, حکومت کر چکا ہے نا. I know all that. میں پوچھنا یہ آپ سے چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کا ایک یوٹوپین سا ایک خواہش ہے کہ سب جو مقتدر حلقے ہیں وہ بیٹھیں, آپ بتائیں مجھے کہ جو یہاں پر سب سے زیادہ جو اقتدار کے عادی ہیں, کیا وہ سیکریفائز کریں گے ایک کلیکٹیو نیشنل انٹرسٹ کے لیے؟ کیسے اکٹھے بیٹھیں گے یہ لوگ؟ نہیں بیٹھیں گے تو مسائل کا حل نہیں نکلے گا. آپ حب الوطنی کے دعوے سب کے ہیں, پاکستانی ہونے کے دعوے سب کے ہیں, لیکن آپ ایک امپاسبل بات نہیں کر رہے شاہد. کیا یہ آپ کا فرض نہیں آفٹر آل آف دیٹ؟ نہیں شاید, آپ کے مسائل امپاسبل ہیں. لیٹ می سے دس ٹو یو, کیا آپ ایک امپاسبل بات نہیں کر رہے کہ سب اکٹھے ہوں؟ ہم بھی کہتے ہیں یہ کہ جی سب اکٹھے ہوں, بیٹھ کے ایک سولوشن نکالیں. ایسے نہیں ہوگا. ایکسٹراڈنری حالات ہیں. آپ کو جہاں پر آپ پہنچ گئے ہیں, میں وزیر اعظم رہا ہوں, جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ کو نظر, عام آدمی کو نظر نہیں آتا کہ آپ کس نہج پہ کھڑے ہیں. تو ان لوگوں کو نظر نہیں آتا, جو اداروں کے عہدیداران, ان کو صرف اقتدار نظر آتا ہے. یہی میرا اختلاف ہے. آج اقتدار کی باتیں چھوڑ دیں. کیا آپ کو یہ پارلیمان میں بات نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے پارلیمان میں کوئی بات ہوتی ہے کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں, میں نے تو, میرا اپنا ایکسپیرینس یہی ہے, میں بھی پنجاب اسمبلی میں گالی گلوچ کا نام بن گیا. جی بالکل, پچھلے 5 سال میں گالی گلوچ ہی ہے. جی بالکل. تو پارلیمان میں جب میں ایک پارٹی کے ساتھ ہوں گا تو میں اس پارٹی پہ تنقید تو نہیں کر سکتا نا. کریکٹ. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے یہ راستہ چنا ہے. یہ میرا احتجاج سمجھیں, جو بھی اس کو سمجھیں. آپ یقین کریں میرے لیے اس الیکشن سے آسان الیکشن کوئی نہیں تھا, چاہے میں پارٹی ٹکٹ پہ ہوں یا پارٹی ٹکٹ بغیر لڑوں. بائی دی وے, آپ کے حلقے سے یہ ہمیں نہیں ملا فیڈ بیک. جی ٹھیک ہے. آپ کے حلقے کا فیڈ بیک یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی بڑے اچھے, بڑے بہترین انسان ہیں, بڑے دلیر ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. لیکن جس طرح حلقے میں ہوتی ہے نا ایک, مطلب لوگوں کے ساتھ انڈیویجول لیول پہ جا کے رشتے رکھنا, ناطے رکھنا. لوگ, میں تھوڑا سا ڈائگریس کر رہی ہوں, لیکن لوگ ووٹ دیتے ہیں یا ظلم کے خلاف ووٹ دیں گے اگر نظریاتی ہو جائیں, اور یا پھر اپنے جو معاملات ہوتے ہیں آپس میں, جو رشتے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے, کام وغیرہ جو ہوتے ہیں نا, سڑکیں آپ بنا لیں, یہ وہ بعد میں آتی ہیں چیزیں. لیکن آپ کا انگریس ہم نے حلقے میں نہیں دیکھا. جہاں تک حلقے کی بات ہے, میں حلقے کو جانتا ہوں. میں نے 10 الیکشن لڑے ہیں اور 2 میں نے ہارے ہیں. وہ میں نے کیوں ہارے ہیں, میں نے کبھی شکایت نہیں کی, وہ میں جانتا ہوں کیسے میں ہارا ہوں. تو میں نے ہمیشہ ایک حلقے سے ایک رشتہ رکھا ہے, اور وہ محبت کا رشتہ رکھا ہے. اس میں کوئی سیاسی رشتے نہیں ہیں ہم نہ الیکشن لڑتے ہیں ایک گاڑی میں لڑتے ہیں, کبھی کوئی ایک پستول بھی نہیں رکھا, تو گزارا چل رہا ہے. ایک سیاست کا ایک مزاج ہے, سیاست ایک طریقہ ہے اس حلقے کے اندر جس کو کم از کم نے مینٹین کیا ہے. ایک شرافت کی سیاست ہے اور خدمت کی سیاست ہے. تو اس لیے
میری صرف بات یہ ہے کہ آج ہم جس رستے پر مسلم لیگ نون چلی ہے یہ وہی رستہ ہے جہاں سے عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے، ان کو کچھ نہیں ملا تھا۔ آج اگر مسلم لیگ نون چلے گی تو اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو اقتدار مل سکتا ہے لیکن آپ اس ملک کے مسائل میں مزید اضافہ ہی کریں گے، آپ مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ مجھے بہت بڑی خرابی نظر آتی ہے الیکشن کے بعد۔ لیٹس ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ از دیٹ دا وے یو سی یور لیگیسی، کہ جو آپ کی جو اب آئندگی ہے، جو آپ کے نام کی بقا ہے، کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایز اے پرنسپلڈ سٹینڈ لے کے ایک سیاستدان کھڑا ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ چیز میرا دیکھیں میں لیگیسی والا آدمی ہوں ہی نہیں، مجھے کوئی لیگیسی نہیں چاہیے۔ لیگیسی کیا ہوتی ہے؟ لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے کبھی کوئی لیگیسی نہیں بنائی۔ دیٹس ناٹ نیسسرلی واٹ آئی ایم سیئنگ۔ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی اندر کی جو آواز ہے، جو آپ کا ضمیر ہے، کیا وہ یہ آپ سے توقع کر رہا ہے کہ اب آپ باہر بیٹھ کے اور یہ آپ اس سسٹم کی پوری اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ کیوں خرابی ہے، کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ از دیٹ دا رول دیٹ یو سی فار یور سیلف؟ دیکھیں وہ تو بعد کی بات ہے نا۔ میں تو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ میں اس کو خرابی سمجھتا ہوں۔ آج ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ملک کے حالات کیا، ان کا حل کیا ہے، اس کو ڈھونڈیں بجائے اقتدار کو ڈھونڈنے کے۔ اقتدار ہر قیمت پر میں نے دیکھا ہے جس نے حاصل کیا ہے نقصان ہی اٹھایا ہے۔ اس لیے اور یہ پرسنل ایشو نہیں ہے بٹوین یو اینڈ میاں شہباز شریف، یو اینڈ اسحاق ڈار صاحب، اور یو اینڈ مریم نواز شریف۔ میری کوئی خفگی، مجھے لوگوں نے کہا ہم آپ کو راضی کریں گے، میں کہا میری خفگی یہ نہیں ہے۔ میری ناراضگی کس بات پہ ہوگی؟ مجھے کچھ چاہیے تو ناراضگی ہوتی ہے نا، میں نے کچھ مانگا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصولی بات ہے جس سیاست پہ آپ چل رہے ہیں یہ نہ جماعت کے لیے مناسب ہے نہ ملک کے لیے مناسب ہے۔ ہر جماعت اقتدار میں رہی ہے، آج کیپیسٹی کسی کے پاس نہیں ہے، کسی میں صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کے مسائل حل کر سکے۔ کیا کریں گے؟ اس لیے آج سب سے بڑی ذمہ داری میاں نواز شریف صاحب پہ ہے۔ وہ پاکستان کے تاریخ کے سینئر، آج کے نہیں تاریخ کے سینئر ترین سیاستدان ہیں، 40 سال اعلیٰ ترین عہدوں پر رہے ہیں۔ آج لیڈرشپ ان کو دینی چاہیے۔ شاید آپ کو لگتا نہیں کہ شاید میاں صاحب تھوڑے سے تھک گئے ہیں، تھوڑے سے وہ ڈپریس بھی ہو گئے ہیں، تھوڑے سے وہ کائنڈ آف مجبور بھی ہو گئے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں، ان کے باہمت آدمی ہیں۔ نہیں باہمت تو میں نے آپ نے نواز نصرت صاحب کو دیکھا تھا نا، میرے ساتھ والے گھر میں آ کے رہتے تھے، ہماری روز شام کو محفل ہوتی تھی۔ میں سمجھتی ہوں اس بات کو، تو سیاستدان کبھی تھکتا نہیں ہے۔ لیکن میاں صاحب چلیں، تھکاوٹ کے شاید لفظ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا وہ بدل نہیں گئے ہیں فرام دا مین دیٹ ہی یوزڈ ٹو بی؟ کیا یہ ان کے ایکسپیرینس کا تقاضا ہے؟ نہیں، آپ کو وقت بتائے گا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ میری ان سے پچھلے 4-5 سال میں کم ملاقات رہی ہے، یعنی جو لندن میں 5-6 دفعہ گیا ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ کیسا پایا؟ نہیں، یقیناً ان کی سوچ تھوڑی مختلف تھی کیونکہ وہ ملک سے باہر تھے، ان کو یہاں کے حقائق کا وہ علم نہیں تھا جو موقع پہ آدمی ہو تو ہوتا ہے۔ لیکن جو آج ملک کے مسائل ہیں شاید ان کو، میری نظر میں شاید ان کی شدت کا وہ احساس نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ مثلاً ہم نے ایک دفعہ بات کی، انہوں نے پوچھا کیسے حالات ہیں، میں نے کہا جی جہاں پر ملک کھڑا ہے اگر آپ آج محنت کریں تو 2018 میں جو حالات تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو 10 سال چاہیے ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ عرصہ چاہیے۔ تو ان کو احساس ہے، لیکن اس کے کیا حل ہیں یہ اب ان کو وقت بتائے گا کہ وہ اس پہ کیا عبور رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یا وہ صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ آپ ایک آزاد پنچھی پہاڑوں پہ نہیں، میں آزاد نہیں ہوں۔ دیکھیے میں نے سیاست کرنی ہے، اس کا کیا رخ ہوگا یہ الیکشن کے بعد فیصلہ کریں گے کہ الیکشن یہ ملک کہاں پر جا رہا ہے اور رخ کیا ہے۔ آج میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں ایک یا زیادہ جماعت کی ضرورت ہے۔ جو یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی، پی ایم ایل اینڈ پیپلز پارٹی، یہ ماضی کی جماعتیں بن گئی ہیں۔ آپ اپنی پارٹی بنائیں گے؟ میں اگر کوئی پارٹی ویسی سوچ ہوئی میں یقیناً اس کو دیکھوں گا۔ میں سمجھتا ہوں میری آج کوئی کنٹریبیوشن پی ایم ایل این میں رہ کے نہیں ہے، اس لیے الیکشن کے بعد دیکھیں گے کس رخ سیاست جاتی ہے، اس کو پھر